وہ دلہن کے لباس میں ملبوس بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے اپنی رخصتی کے لیے میرون رنگ کا لہنگا چنا تھا۔ دلہن پر ٹوٹ کر روپ آیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اپنے گھر والے کے ہمراہ گاڑی میں بیٹھ کر ہال پہنچی۔ وہاں پہنچتے ہی اسے اسٹیج پر لا کر بٹھا دیا گیا۔ اب وہ بے صبری سے اپنے شوہر عدیل احمد کا انتظار کرنے لگی۔ وہ بچپن سے اس کے نکاح ہوئی تھی، اور اب جب وہ بیرون ملک سے پڑھائی کر کے واپس آیا تو اس کے ساس سسر نے رخصتی کا شور مچا دیا۔ وہ خود بھی ابھی پڑھائی سے فارغ ہوئی تھی کہ شادی کا ہنگامہ شروع ہو گیا۔ ان ہنگاموں نے ایک بار بھی اسے اپنے مجازی خدا سے ملاقات کا موقع نہ دیا، اور اب وہ شادی کی پہلی رات ہی اسے ملاقات کر سکتی تھی۔ یہ سوچ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے جیسی نظر اٹھا کر دیکھا تو اس کی والدہ کے چہرے پر پریشانی کے آثار دکھائی دیے۔ وہ تیزی سے چلتے ہوئے اپنی نند کے پاس آ کر رکے اور ان کے کان میں سے کوئی سرگوشی کرنے لگی۔ پھر اس نے بڑے ابا کو بھاگتے ہوئے اندر آتے دیکھا۔ عدیل کا چھوٹا بھائی رحیل احمد بھی اسے نظر آ گیا، لیکن وہ خود کہاں تھا؟ اسے بے پناہ پریشانی ہوئی۔ اس نے اپنی سائرز برائڈ میڈ کو اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھنے لگی کہ کیا ہو رہا ہے؟ عدیل کے گھر والے تو دکھائی دے رہے ہیں، لیکن عدیل کہاں ہے؟ اسے انتہائی دھیمی آواز میں انیلا سے پوچھا، لیکن وہ اسے پانی کا گلاس پکڑا کر واپس لوٹ گئی۔ بڑے ابا کے ہاتھ میں کوئی لفافہ تھا۔ وہ اس کے والد صاحب سے کوئی بحث کر رہے تھے۔ اسے صبر نہ ہوا تو وہ خرامہ اپنا لہنگا تھامے نیچے آئی۔ مہمان سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اس کی والدہ فوراً سے آگے ہے، لیکن اس نے آگے بڑھ کر بڑے ابا سے لفافہ لے لیا۔ اس کا شک درست نکلا، یہ لفافہ عدیل احمد کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ کس نے دیا یہ؟ وہ پوچھنے لگی۔ کوریئر والا دے کر گیا ہے۔ ہال کا پتہ لکھا ہوا تھا، ڈیٹ بھی وہی لکھی ہے جو شادی کی ہے، یعنی اس نے پہلے سے ہی کوئی بڑا فیصلہ کر رکھا ہے۔ اس کے چھوٹے بھائی نے اپنی بہن کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ میں ان تمام لوگوں کو غور سے دیکھنے لگی۔ آپ لوگ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں نا؟ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی چپکی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ جب اسے عدیل کے پاکستان آنے کی خبر ملی تو اس کی کزن نے اسے بتایا تھا کہ وہ اس رشتے پر خوش نہیں ہے۔ اس وقت ساریہ نے اس بات کو نظر انداز کیا، لیکن اب شاید اسے اپنے کزن کی باتوں میں صداقت نظر آنے لگی۔ وہ دوبارہ سے پلٹی، اپنا لہنگا سمیٹ کر برائڈل روم میں آ گئی۔ اس نے اپنے دھڑکتے دل کو قابو میں رکھتے ہوئے وہ لفافہ چاک کیا اور اگلے ہی لمحے اسے اپنا آپ پورے وجود کے ساتھ زمین بوس ہوتا دکھائی دیا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مجھے کیسے طلاق دے سکتا ہے؟ رخصتی والے دن کسی کو اتنا بڑا تحفہ کوئی کیوں دے گا؟ وہ وہیں بیٹھ کر غائب دماغی سے اونچا اونچا رونے لگی۔ اس کی آواز سن کر تمام لوگ اندر آئے۔ اس کے چھوٹے بھائی نے لفافہ اٹھا کر دیکھا اور اگلے ہی لمحے وہ بھی اپنی جگہ منجمد ہو گیا۔ بہت خوب سلا دیا ہے عدیل بھائی نے میری بہن کو، اسے بسنے سے پہلے ہی اجاڑ دیا۔ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنی جان سے پیاری بہن کو گلے سے لگایا، اس کے کندھے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ میرا کیا قصور تھا؟ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اب کیا ہو گیا؟ میں تو بدنام ہو جاؤں گی۔ لوگ مجھ پر تھو تھو کریں گے کہ یہ کیسی دلہن ہے جس کے شوہر نے اسے رخصتی والے دن ہی طلاق دی تھی۔ آنسوؤں کی لڑی موتی کی مانند اس کی آنکھوں سے گر رہی تھی۔ اس کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ تم اس حال میں پہنچانے والے روئیں گے۔ رو مت میری بچی، چپ ہو جاؤ۔ اس کی امی نے کمال صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا۔ نسیمہ پر ہم مہمانوں کو کیا جواب دیں گے؟ سب کی نظریں ہم پر لگی ہوئی ہیں۔ پہلے وہ لوگ سمجھ چکے ہیں کہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے۔ اس کی پھپھو نے کہا تو وہ رونا بھول کر انہیں دیکھنے لگی۔ اسی دوران کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کی ساس کلثوم بیگم اندر داخل ہوئی۔ کیا ہوا ہے؟ آپ لوگ یہاں کیوں جمع ہیں؟ باہر تمام مہمان آپ کا پوچھ رہے ہیں۔ عدیل راستے میں ہی آتا ہی ہوگا۔ وہ اس بات سے بے خبر ان لوگوں کو خوشگوار لہجے میں بتانے لگی، لیکن اگلے ہی لمحے ان لوگوں کی اتری ہوئی شکلیں دیکھ کر وہ حیرانی سے دیکھنے لگی۔ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہے تمہاری ساریہ؟ کیا ہوا ہے بیٹا تمہیں؟ وہ فوراً سے جھک کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ساریہ کے بھائی خرم نے طنزیہ نگاہوں سے کلثوم بیگم کی طرف دیکھا۔ تائی جان، مجھے نہیں پتا آپ کو معلوم ہے یا نہیں، یا آپ انجان بندی ہیں، لیکن آپ کے شہزادے عدیل نہیں آنے والے۔
بلکہ انہوں نے طلاق نامہ بھیج دیا ہے۔ ایک دم سے زمین پر رکھا لفافہ اٹھا کر کلثوم بیگم کے حوالے کیا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کیا بول رہے ہو خنم؟ کچھ بھی بولتے رہتے ہو۔ شادی والے دن اپنی بہن کے لیے کوئی ایسا مذاق کرتا ہے کیا؟ انہوں نے اسے ہنستے ہوئے ڈانٹا، اور اگلے ہی لمحے جیسے ان کی نظر کاغذات پر پڑی تو وہ وہی زمین پر بیٹھ گئی۔ یہ کیا کر دیا دل تم نے؟ یہ کیا کر دیا؟ میری بچی کو برباد کر دیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ساریہ کو فوراً سے اپنے گلے سے لگایا، لیکن وہ جیسے گہرے صدمے میں تھی، بس خالی خالی نگاہوں سے خلا کو گھورنے لگی۔ شفیق کو بھی بتا دو، لگتا ہے اسے بھی اپنے بیٹے کے کارنامے کا کچھ پتہ نہیں ہوگا، رافعہ پھپھو نے کلثوم بیگم سے کہا تو وہ فوراً سے دوڑ کر شفیق کو بلا لیں۔ کیا ہوا آپا؟ کچھ تو بتائیں، تمہارا بیٹا طلاق دے چکا ہے میری بھتیجی کو، کیا تمہیں نہیں معلوم؟ اس نے کاغذات تو بنوائے ہی ہوں گے، گھر میں ہی رکھے ہوں گے، تم لوگوں کو اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ تمہارا بیٹا تمہاری ناک کے نیچے کیا کھیل کھیل رہا ہے؟ کاش تم لوگ پتہ لگا لیتے تو آج بھری محفل میں ہم لوگوں کو یہ تماشا نہ دیکھنا پڑتا۔ رافعہ پھپھو کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ شفیق اور کلثوم بیگم کو کٹہرے میں کھڑا کر دیں۔ اب کیا ہوگا شفیق؟ شفیق نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے بڑے بھائی امین کے سامنے جوڑ دیے۔ والد صاحب کی قسم مجھے اس حوالے سے کچھ معلوم نہ تھا۔ میں نے اسے سمجھا دیا تھا کہ یہ بچپن کا نکاح ہے، تمہیں نہیں بہانا ہے۔ وہ اتنا بولڈ کیسے ہو گیا کہ اپنے ماں باپ کے علم میں لائے بغیر اس نے اتنا بڑا فیصلہ کر دیا؟ میں کسی کو منہ دکھانے لائق نہ رہا۔ وہ وہی صوفے پر ڈھہل سکے۔ اب تمام لوگوں کے چہرے پر فکر مندی دکھائی دینے لگی۔ ہم سب کو یہاں نہیں جمع ہونا چاہیے۔ باہر تمام لوگ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ چلو باہر چل کر سب کو بتاتے ہیں کہ بارات بس راستے میں ہی ہے۔ اسی دوران کچھ نہ کچھ تو ہمیں کرنا ہی پڑے گا۔ رافعہ پھپھو ان تمام لوگوں کو لے کر آگے بڑھ گئی۔ کمرے میں ساریہ گل اکیلی رہ گئی۔ اس نے ہمت کی اور صوفے پر بیٹھی، لیکن اگلے لمحے تاریک مستقبل اسے دکھائی دینے لگا۔ تمام لوگ مجھ پر تھو تھو کریں گے، کیا سوچیں گے میرے بارے میں کہ مجھ میں ایسی کیا کمی تھی کہ میرے شوہر نے بارات کے ساتھ آنا گوارا کرنے کے بجائے مجھے طلاق بھجوا دی ہے۔ اختیار اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور اپنے دل کی تیز رفتاری سے چلتی دھڑکن کو قابو کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے تمام لوگ خود پر ہنستے اور باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ تم نے میری زندگی برباد کر دی عدیل، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ وہیں بیٹھ کر شدت سے رونے لگی۔ اگلے لمحے اس کی نظر برائڈل روم میں رکھی کینچی پر پڑی۔ اس کے حواسوں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ میں کسی کو موقع ہی نہیں دوں گی کہ لوگ میرے بارے میں باتیں کریں۔ میں ایسی زندگی کو جی کر کروں گی بھی کیا؟ مجھے جینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کینچی ہاتھ میں لے اس نے آخری بار آئینے میں خود کو دیکھا، اور اگلے ہی لمحے اس نے وہ کینچی اپنی کلائی پر پھیرنی چاہی، لیکن اس کا یہ ارادہ ناکام بنا دیا گیا۔ کیا کر رہی ہو؟ کیوں اپنی زندگی ختم کرنے پر تلی ہوئی ہو؟ اس کی والدہ وہاں موقع پر پہنچ گئی اور ان کے گلے لگ کر بے تحاشا رو پڑی۔ تو کیا کروں ایسی زندگی جی کر ساری عمر اس کے نام پر بیٹھی رہی، اور اب جب اسے مجھے اپنانے کا وقت آیا تو اس نے مجھے طلاق دے دی۔ میں یہ زخم برداشت ہی نہیں کر پا رہی ہوں۔ یہ صدمہ میرے لیے بہت بڑا ہے۔ ساریہ گل کی آنکھوں سے نکلتے ہیں آنسو اس کے پورے وجود کو بھگو رہے تھے۔ دوپٹہ اتر کر اس کے پیروں میں رل رہا تھا، بال بکھر کر کھل چکے تھے۔ تمہارے ماں باپ ابھی زندہ ہیں، تمہارے بارے میں سوچنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے اسے اپنے پاس بٹھایا، اسے پانی پلایا اور محبت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ تم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کی وجہ سے تمہیں اپنی زندگی ختم کرنی پڑے۔ عدیل نے بے حسی کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کی اس بے حسی پر ہمت ہار جائیں گے۔ اس کی والدہ نے اسے حوصلہ دیا، پھر اگلے ہی لمحے اس کی طرف دیکھا۔ ہم تمام لوگوں نے تمہارے لیے فیصلہ لیا، تمہیں اس فیصلے کو قبول کرنا ہوگا۔ اس کی والدہ نے ٹھہر ٹھہر کر اسے ذہنی طور پر تیار کیا۔ کیسا فیصلہ اماں؟ اس کی آواز انتہائی دھیمی تھی، وہ رو رو کر تھک چکی تھی۔ ہم تمہاری شادی کر رہے ہیں۔ اس کے سر پر دھماکہ ہوا، لیکن کس کے ساتھ؟ وہ ایک دم سے جیسے کھڑی ہوگی۔ مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی ہے، میری زندگی ہے، کوئی مذاق تو نہیں۔ وہ بے بسی سے اپنی والدہ کی طرف دیکھنے لگی۔ مہمانوں کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی ہے کہ ہوا کیا ہے۔ ایسے وقت میں ہمارے پاس صرف یہی چاہ رہے ہیں کہ ورنہ ہماری بدنامی ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اب سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے بیٹا۔ اس کی والدہ نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے اس سے التجا کی۔
آپ میری شادی کس سے کریں گے؟ وہ بے جان سی صوفے پر دوبارہ بیٹھ گئی اور تھوڑی دیر بعد اس نے اپنی والدہ سے پوچھا۔ آنکھوں میں گہرا صدمہ چھایا ہوا تھا۔ شفیق بھائی اور کلثوم بھابی نے اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے تمہارا نام لیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ اپنی جگہ پر اچھل پڑی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنی والدہ کی طرف دیکھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے، وہ مجھ سے چھوٹا ہے۔ وہ رونے لگی۔ اب یہ تمام چیزیں سوچنے کا بالکل بھی وقت نہیں ہے۔ تم ریلیکس ہو جاؤ، ہم سب سنبھال رہے ہیں نا، بس تم ہاں کر دو۔ انیلا آ رہی ہے، تمہارا حلیہ ٹھیک کر دے گی۔ باہر اسے بھی راضی کر لیا گیا۔ اس کی والدہ نے اسے اطلاع دی تو اس وقت اسے عدیل کے چھوٹے بھائی رحیل سے شدید نفرت سی محسوس ہوئی۔ انیلا نے اس کا حلیہ درست کیا اور اسے سہارا دے کر ایک ہاتھ سے اس کا لہنگا تھام کر آہستہ آہستہ اسے چلاتے ہوئے باہر لے آئی۔ اسے نگاہیں اٹھا کر سامنے بیٹھے راحیل کی طرف دیکھا، جو سفید شلوار قمیض پر پھولوں کا ہار گلے میں ڈالے سب پاٹ چہرے کے ساتھ بیٹھا سامنے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے قدم لڑکھڑائے۔ حوصلہ رکھو، کیا کر رہی ہو؟ انیلا نے اسے خود کو سنبھالنے کا کہا۔ وہ دھیرے دھیرے اسے چلاتے ہوئے اس کے پہلو میں بٹھا گئی۔ مولوی صاحب وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ نکاح کے لیے ایجاب و قبول شروع ہوا۔ ساریہ گل ولد امین گل، کیا آپ کو رحیل احمد شفیق ولد شفیق گل سے رشتہ قبول ہے؟ اس نے پلکیں اٹھا کر اپنی والدہ کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں التجا تھی، مان تھا، امید تھی۔ وہ ان کا یہ مان نہیں توڑ سکتی تھی۔ پھر اگلے ہی لمحے اس نے اپنے برابر میں بیٹھے راحیل کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر کسی قسم کے کوئی تاثرات نہیں تھے۔ پھر اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ قبول ہے۔ ایک لمحے کے لیے اسے ایسا لگا جیسے اس کے جسم میں کسی نے آگ لگا دی ہو اور وہ اس میں جل کر خاک ہو رہی ہو۔ عدیل احمد، تم اس کا خمیازہ بھگتو گے جس کے لیے تم نے مجھے چھوڑا۔ امید ہے کہ وہ بھی جلدی تمہیں چھوڑ دے گی۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے آنسوؤں کو قابو میں رکھتے ہوئے عدیل احمد سے غائبانہ طور پر مخاطب ہوتے ہوئے اسے بددعا دی۔ آج اس کا دل بری طرح ٹوٹ کر کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا اور وہ اسے سنبھال بھی نہ سکی۔ راحیل احمد سے بھی اجازت لے لی گئی اور وہ یوں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بندھ گئے۔ وہ وہیں جا رہی تھی جہاں کے وہ اکثر خواب دیکھا کرتی تھی، لیکن اس بار وہ عدیل کے سنگ بیاہ کر جانے کے بجائے راحیل احمد کی دلہن بن کر شفیق ولا میں قدم رکھ رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو نا بیٹا؟ کلثوم بیگم نے اسے راحیل احمد کے کمرے میں پہنچا دیا۔ کمرہ بالکل سادہ سا تھا۔ ظاہر ہے اس کی شادی تو نہیں تھی جو کمرہ سجا ہوا ہوتا۔ اس کے برابر والا کمرہ عدیل احمد کا تھا اور وہاں سے پھولوں کی خوشبو یہاں تک آ رہی تھی۔ ایک بار پھر سے آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ کر گالوں میں جذب ہونے لگے۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور راحیل اندر داخل ہوا۔ پھر اس نے آہستہ سے کمرہ بند کیا اور آگے بڑھ کر ساریہ گل کو دیکھتے ہوئے سلام کیا۔ ساریہ نے نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ کسی غلط فہمی میں مت رہنا، یہ شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی ہے۔ یہ صرف ایک سمجھوتا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ راحیل نے آنکھیں سکیڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ بغیر کھانے کے اتنے بھاری بھرکم لیکچر کیسے دے دیتی ہے؟ اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور صوفے پر بیٹھ کر جھومنے لگا۔ قسم سے عدیل بھائی نے جو کچھ کیا ان کی وجہ سے میں کھانا بھی نہ کھا سکا، ورنہ میں شادی کا کھانا کبھی مس نہیں کرتا ہوں۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ میری ہی شادی کا کھانا بن جائے گا۔ اسے دیکھ کر ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنستے ہوئے بولا، لیکن اگلے ہی لمحے ساریہ کی سنجیدگی دیکھ کر اسے چپ ہونا پڑا۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ پانی لا دوں؟ وہ فوراً سے اپنی بات کے اثر کو زائل کرنے کے لیے کھڑا ہوا اور لپک کر سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ میں سے پانی انڈیل کر گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ ساریہ کا دل چاہا کہ وہ یہ گلاس اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے۔ مجھے نہیں پینا ہے پانی، وہ ذرا مضبوط لہجے میں بولی تو اس نے اپنے آئی برو اکٹھے کر کے اسے دیکھا۔ کیوں؟ اب پانی سے کیا دشمنی ہے؟ اس نے مایوس ہوتے ہوئے پانی وہیں رکھ دیا۔ کھانا تو کھائیں گی نا، یا کھانے کا بھی بائیکاٹ ہے؟ ویسے یہ دل بھائی کے پیسوں کا نہیں ہے، کھا لیجیے، ابا کے پیسوں کا ہے۔ وہ ایک بار پھر سے دانت نکال کر ہنسنے لگا۔ ساریہ کا دل چاہا کہ وہ دہاڑے مار مار کر روتے۔ ایک ایسا لڑکا تھا جو اپنی دلہن کے سامنے اس پر گزرے سانحے کا مذاق بنا رہا تھا۔ بہت ہو گیا، مجھے آپ کی کوئی فضول بکواس نہیں سننی، میں چینج کرنے جا رہی ہوں۔ وہ کہہ کر کھڑی ہوئی تو پیچھے سے اس کی آواز سنائی تھی، جی جی بالکل چینج کر لیں۔ تقریباً 5 کلو کا تو آپ نے یہ لہنگا پہنا ہوا ہے۔
کچھ تو وزن کم ہوگا، آپ سے ہلکی پھلکی ہو جائیں گی۔ اس کی بات سن کر سارے نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ یہ لڑکا کبھی نہیں سدھر سکتا، اس نے سوچا اور الماری سے اپنے کپڑے نکال کر واش روم میں گھس گئی۔ باہر نکلی تو وہ لون کے آرام دہ سے سوٹ میں ملبوس تھی۔ اس نے اپنی ساری جیولری ڈریسنگ ٹیبل پر بیٹھ کر اتار دی اور نظر گھما کر دیکھا تو وہ بریانی کی پلیٹ لیے بیٹھا ہوا تھا۔ بہت اچھی بنی ہوئی ہے، بوٹیاں بھی بہت ساری ڈالی ہیں، آپ کھائیں گی؟ اس نے ایک چمچ بھر کر اس کی طرف بڑھایا۔ ساریہ نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہارا کھانا پینا ہو گیا تو جاؤ یہاں سے، مجھے سونا ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ منہ کھولے اسے دیکھنے لگا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ شاید آپ بھول گئی ہیں کہ یہ میرا کمرہ ہے۔ وہ ہنستے ہوئے اسے یاد دلا گیا۔ اور اب آپ میری بیوی بن گئی ہیں۔ میاں بیوی تو ایک ساتھ ہی رہتے ہیں نا؟ وہ اپنی دھن میں بولتا چلا جا رہا تھا کہ جب اچانک سے اسے اچھو لگا اور اسے احساس ہوا کہ وہ کیا بول گیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ یہاں بیڈ پر سو جائیں، میں صوفے پر سو جاؤں گا۔ کوئی بات نہیں، مجھے ویسے بھی یہاں وہاں سونے کی عادت ہے، گھر کا چھوٹا بیٹا ہوں نا، ایڈجسٹ کر لیتا ہوں۔ مسکرا کر اس نے ساریہ کو بیڈ پر سونے کا مشورہ دیا۔ لائٹ بند میں نیند آتی ہے مجھے، روشنی میں نہیں۔ ساریہ کا دل چاہا کہ وہ دھکے مار کر اسے کمرے سے نکال دے، لیکن وہ اپنی خواہش دل میں ہی دبا گئی۔ ہاں تو بند کیے دیجیے، میں زیرو کا بلب جلا کر کھانا کھا لوں گا۔ اب آپ کے لیے اتنا تو کر ہی سکتے ہیں نا، اس نے ہنستے ہوئے کہا اور دوبارہ سے اپنی پلیٹ میں مگن ہو گیا۔ ایک منٹ رک جائیے۔ وہ لائٹ بند کرنے کے بعد یہ ہاتھ آگے کر کے کھڑی ہوئی ہی تھی کہ اس نے اسے بخلا کر رکھ دیا۔ اب کیا ہو گیا؟ وہ شدید بیزار نظر آنے لگی۔ مجھے یاد آیا کہ امی نے آپ کو منہ دکھائی دینے کے لیے کچھ تحفہ دیا تھا۔ وہ بریانی کی پلیٹ وہیں ٹیبل پر رکھ کر اپنی جیب ٹٹولنے لگا۔ وہ سینے پر بازو لپیٹے اس کی اس حرکت کو دیکھنے لگی۔ مجھے نہیں چاہیے، تم اپنے پاس ہی رکھ لو۔ اس کا جواب سن کر ایک لمحے کے لیے راحیل احمد کے چہرے کا رنگ اڑا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے خود کو کمپوزڈ کیا۔ اب میں یہ زنانہ نیکلس پہنتے ہوئے اچھا لگوں گا کیا؟ پہلی بیوی دیکھیے جو اپنے شوہر کو منہ دکھائی دینے کا منع کر رہی ہے۔ واقعی میں آپ انوکھی ہیں۔ اس نے ہنستے ہوئے سنجیدہ ماحول کو ایک بار پھر سے خوشگوار کرنے کی کوشش کی اور چند قدم آگے آیا۔ مخمل کے ڈبے میں خوبصورت سا نیکلس موجود تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھیں چمکی۔ یہ تحفہ اسے عدیل احمد کی طرف سے ملنا چاہیے تھا، اور اب اسے راحیل تحفہ دے رہا تھا۔ اس نے بامشکل اپنی پلکوں کو جھپک جھپک کر آنسو نکالنے سے روکنے کی کوشش کی۔ راحیل نے اس ڈبے سے وہ نیکلس نکالا اور ہاتھ آگے بڑھائی تھے کہ ساریہ گل نے اسے اس کی طرف دیکھا۔ میرے ہاتھ ہیں، میں خود ہی پہن لوں گی۔ اسے وہیں روک دینا چاہتی تھی۔ ایک لمحے کے لیے راحیل احمد نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور اگلے لمحے ہنستے ہوئے نیکلس اس کی طرف بڑھا دیا۔ ہاں میں تو بھول گیا، آپ کے پاس بھی میری طرح کے دو ہاتھ ہیں۔ پھر سر جھٹک کر دوبارہ سے اپنی بریانی کی پلیٹ پر متوجہ ہو گیا۔ ساریہ نے نیکلس دوبارہ اسی ڈبے میں رکھا اور وہیں سائڈ ٹیبل پر چھوڑ دیا۔ وہ کن نکھیوں سے یہ منظر دیکھنے لگا، لیکن پھر سوچ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ کیسی رات تھی جو گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ساریہ نے اس کی طرف سے کروٹ لے لی۔ وہ شاید اب ٹی وی کھول کر کوئی پروگرام دیکھ رہا تھا۔ اللہ، میں شور میں کیسے سوؤں گی؟ کم از کم مجھے کوئی ماتم ہی منانے کے لیے کوئی جگہ دے دی۔ اس نے انتہائی دکھ سے سوچا اور تکیہ اٹھا کر اپنے کان پر رکھا۔ راحیل نے اس کی یہ حرکت دیکھ لی تو ٹی وی کا والیوم سلو کر دیا۔ ویسے آپ بھی سوچ رہی ہوں گی کیسا شوہر ہے، شادی کی پہلی رات بیوی پر توجہ دینے کے بجائے ٹی وی دیکھ رہا ہے۔ راحیل احمد نے اسے مخاطب کیا، لیکن اس نے اپنی آنکھیں فوراً سے بند کر کے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی وہ سو چکی ہے۔ میں جانتا ہوں آپ جاگ رہی ہیں، لیکن اگر آپ سونا چاہتی ہیں تو آپ سو جائیں، میں ٹی وی بند کر دیتا ہوں۔ اسے فوراً سے ریموٹ سے ٹی وی بند کیا اور خود بھی صوفے پر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ دونوں اپنی اپنی جگہ گہری نیند میں گم ہونے لگے۔ کیسے گزرے گی اتنی لمبی زندگی؟ ساریہ کے چہرے سے لگتا تو نہیں ہے کہ وہ مجھے کبھی شوہر کے روپ میں قبول کر پائے گی۔ اس نے اپنا بازو اپنی آنکھوں پہ رکھا اور لاتعداد سوچوں میں گم ہو گیا، جبکہ دوسری طرف ساریہ بس خاموش تھی اور اس کے آنسو اس کی غم کی غمازی کر رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے بہہ کر تکیے میں جذب ہونے لگے۔ عدیل احمد، تم نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے نا، اس نے پورے وجود کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ میں اس بات کے لیے تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ سسکیوں سے رونے لگی اور یہ سسکیاں راحیل کے کانوں میں برابر آ رہی تھی۔
وہ دونوں اپنی اپنی جگہ سوچوں میں گم کر نیند کی گہری وادیوں میں کب کھو گئے انہیں پتہ ہی نہ چلا۔ چند ہفتے پہلے وہ اپنے کمرے سے نکل کر کچن کی طرف جا رہی تھی کہ جب اس کی کزن رومیسا نے اسے ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ کیا ہوا ہے؟ کیا مصیبت ہے؟ اشارے کیوں کر رہی ہو؟ کیا گونگی ہو گئی ہو؟ وہ وہاں پہنچ کر حیرت انگیز انداز میں اس سے پوچھنے لگی۔ تم چھت پر جاؤ، پھر تمہیں بتاؤں گی کہ گونگا ہونا کیا ہوتا ہے۔ ساریہ نے اس کی بات سن کر برے برے منہ بنائے۔ یہ پتہ نہیں تمہاری کیا عادت ہے، ہر بات پہیلیوں میں بولتی ہو۔ سیدھی صاف بات کہو نا، بولنا کیا چاہتی ہو؟ میں چھت پر کیوں جاؤں؟ وہ اس سے پوچھنے لگی۔ تم جاؤ تو صحیح، پھر پتہ چلے گا۔ اس نے اسے چھت کی سیڑھیوں کی طرف دھکیلا تو وہ اسے گھور کر سیڑھیاں چڑھنے لگی، اور جیسے اس نے چھت پر قدم رکھا تو سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے منجمد ہو گئی۔ ایک دم سے دل زور سے دھڑکا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے خوابوں کا شہزادہ، اس کا شوہر اس کے سامنے کھڑا اسی کا منتظر ہے۔ وہ اسی کشمکش میں مبتلا ہو گئی کہ آگے جائیں یا پیچھے، وہ اسے پورے 10 سالوں بعد دیکھ رہی تھی، اور ان 10 سالوں میں بہت کچھ بدل کر رہ گیا۔ اسے اچھی طرح پہچان گئی، حالانکہ وہ سر سے لے کر پیر تک بدل چکا تھا، لیکن اس کی نیلی آنکھیں اور مسکرانے کا انداز وہ اچھی طرح پہچانتی تھی۔ تو تم ہو ساریہ گل؟ اس کے کہنے پر ایک لمحے کے لیے اس نے سر اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے عدیل احمد کو دیکھا، جس سے اس کا نکاح بچپن میں ہی ہو گیا تھا، اور اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس وقت وہ صرف 10 سال کی تھی جب اس کی والدہ نے اسے اپنے پاس بلایا اور اسے پیار سے سمجھایا کہ تمہارا نکاح ہونے جا رہا ہے، تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ وہ چھوٹی سی تھی، اس نے اسی وقت اپنے والدین کے فیصلے کے آگے سر جھکا دیا جب وہ وہیں لاؤنج میں بیٹھی تھی، اور عدیل احمد بڑبڑاتا ہوا اپنے والد صاحب سے جھگڑا کرتے نیچے اتر رہا تھا۔ وہ اس وقت 16 برس کا تھا، یعنی ان دونوں میں 6 سال کا فرق تھا۔ وہ بار بار ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ میں اس فیصلے سے راضی نہیں ہوں، لیکن اس کے والد صاحب نے اسے گلے سے لگا کر دلاسا دیا کہ ابھی تم بچے ہو، یہ فیصلہ تم دونوں کے حق میں بہتر ہے، خاندان کی بہتری کے لیے ہے۔ جب وقت آئے گا کہ تم اس فیصلے کو دل سے قبول کر لو گے۔ وہ ایک دم سے ماضی کی سوچوں سے باہر آئی اور نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس کے قریب آنے کا منتظر تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اس کے کہنے پر اس سے چند فاصلے پر جا کر کھڑی ہو گئی، نظریں ہنوز جھکی ہوئی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ اس سے کہنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اس نے ہمت مجتمع کرتے ہوئے نظریں جھکاتے ہی اس سے پوچھا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی وہ ہمت ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ آپ میری آنکھوں میں دیکھ کر بھی بات کر سکتی ہیں، یا پھر آپ مجھ سے ڈر رہی ہیں؟ اس کے سوال پر ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری، جسے اس نے اپنے دانتوں تلے دبا لیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بہت عرصے بعد دیکھ رہی ہوں نا، اس لیے۔ اور یہ بات اس نے نگاہیں اٹھا کر اس کے چہرے پر نظریں جمع کر کے کہی تھی۔ میں آپ سے ایک بات کرنے کے لیے آیا ہوں، کیا ہم وہاں بینچ پر بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ بات بہت اہم ہے، آپ غور سے سنیے گا، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیجیے گا۔ اس کے مجازی خدا عدیل احمد کا لہجہ انتہائی سپاٹ اور فیصلہ کن تھا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا، نہ جانے کیا بات ہوگی، وہ سوچنے لگی۔ پھر اسے اشارہ کیا تو وہ دونوں چھت پر بنے سیمنٹ کے بینچ پر کچھ فاصلے سے بیٹھ گئے۔ دراصل میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہ شادی… اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا، چھت پر کوئی زور سے دوڑتا ہوا داخل ہوا۔ ان دونوں نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو یہ خرم تھا، جو ساریہ گل کا بھائی تھا۔ ان دونوں کو وہاں بیٹھ کر اس نے ایک دم سے سیٹی بجائی اور قریب آ کر ساریہ سے کہا، واہ بھائی واہ، اکیلے اکیلے ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ اس کی بات پر ساریہ کا دل چاہا کہ وہ اس کا منہ توڑ دے۔ تو کیا شور سے ملاقات میں پورے محلے کو دعوت دے دوں؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ اس وقت اسے خرم کا وہاں آنا بالکل بھی نہ بایا۔ امی جان تمہیں پورے گھر میں ڈھونڈ رہی اور تم یہاں اپنے شوہر سے گپے لگا رہی ہو، جاؤ نیچے جا کر جواب دو۔ ساریہ نے اگلے لمحے اپنے شوہر عدیل احمد کی طرف دیکھا، جو بالکل غیر آرام دہ سا دکھائی دینے لگا۔ میں جاؤں؟ اسے اجازت لینے لگی۔ ماں صدقے، ابھی سے تم اتنی فرما برداری کر رہی ہو۔ اتنی فرما برداری بھی اچھی نہیں ہوتی، پھر ایسے شوہر سر پر چڑھتے ہیں۔ خرم اپنی ہی دھن میں بولے جا رہا تھا کہ عدیل احمد ان دونوں کے جانے سے پہلے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں چلتا ہوں،
اور خرم سے ملے بغیر ہی تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے غائب ہو گیا۔ اس سے کیا ہو گیا؟ نہ سلام نہ دعا، بس بیرون ملک کیا چلے جاتے ہیں لوگ تو دماغ آسمان پر رکھ لیتے ہیں۔ دیکھ لینا تمہارے شوہر کا مزاج، اگر یوں ہی رہا تو اچھا نہیں ہوگا۔ خرم کو بہت ہی زیادہ برا محسوس ہوا۔ اس کا یہ نظر انداز کرنا اسے بالکل بھی نہ بھایا۔ اچھا نا، اب تو میرے شوہر کے خلاف محاذ کھول کر نہ کھڑے ہو جانا۔ جو بھی ہے میرا شوہر ہے، جیسا بھی ہے میرا ہے، میں اس کے خلاف ابھی کوئی لفظ نہیں سنوں گی۔ اس نے شرارت سے آنکھ دباتے ہوئے اپنے چھوٹے خرم کا کان مروڑا۔ اور وہ مجھے کوئی بات بتانے والا تھا؟ تم بیچ میں کباب کی ہڈی بن کر آ گئے۔ اگر چند منٹوں کے لیے ہمیں اکیلا چھوڑ دیتے تو میں اس کی بات سن لیتی۔ نہ جانے کیا بات ہوگی۔ ساریہ کو اس کی بات یاد آئی تو وہ اداس ہونے لگی۔ اب یہاں کھڑے کیا ہو؟ چلو میرے ساتھ نیچے۔ میرے رنگ میں بھنگ تو ڈال دیا، شوہر سے ملاقات بھی نہ کرنے دی اور ڈھنگ سے بات بھی نہ کرنے دی۔ وہ اس پر غصہ ہونے لگی اور خرم کندھے اچکا کر رہ گیا۔ آپ ہی میں دعا گو ہوں کہ تم اس شخص کے ساتھ خوش رہو، لیکن جتنے رنگ خوشی کے تمہارے چہرے پر نظر آئے وہ شخص کے چہرے پر مجھے ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے خود سے مخاطب ہو کر غائبانہ طور پر اپنی آپی کو کہنے لگا، اور پھر خود بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا نیچے کمرے میں غائب ہو گیا۔ ساریہ بات سنو میری۔ رومیسا نے رات کو اپنے کمرے میں جانے سے پہلے اسے اپنے پاس بلایا۔ ہاں بولو۔ بہت تھک گئی ہوں یار، امی ابو نے دعوت کر دی اور پھر وہ کھانا کھانے بنا ہی چلے گئے۔ مجھے تھوڑا تھوڑا دکھ ہو رہا ہے، اس میں دکھ کی کیا بات ہے؟ وہ جاتے جاتے اپنا نمبر مجھے دے گئے ہیں، کہنے لگے ساریہ کہیں نظر نہیں آ رہی، اسے یہ نمبر دے دینا، کہنا رات کو کال آئے گی۔ میری پوری بات سن لی اور وہ یہ سنتے ہی ساریہ کے چہرے پر پریشانی چھا گئی۔ اس نے چاہا کہ وہ رومیسا سے یہ بات شیئر کرے، لیکن پھر کچھ سوچ کر اس نے نمبر اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ کمرے میں آتے اس نے فون ملایا۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ حالانکہ وہ روبرو ملاقات کر چکی تھی، لیکن وہ ملاقات کچھ خاص خوشگوار نہ تھی۔ اس کے دل پر کوئی انتہائی پیارا سا احساس چھوڑ جائے۔ بیل جاتی رہی، پھر تھوڑی دیر میں ہی بھاری گمگیر آواز اسپیکر سے ابھری تو ساریہ نے بے اختیار اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ جی، آپ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتے تھے؟ وہ خرم آ گیا تو ہماری بات ادھوری ہی رہ گئی۔ اس نے تمہید باندھی تو اسے ایک گہری سانس بھرتے ہوئے محسوس ہوا۔ جی، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ دراصل جو بات ہے وہ میں روبرو کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی سارے کے چہرے پر حیا کی لالیں بکھر گئی۔ آپ مجھے فون پر ہی بتا دیں گے؟ گھر والوں کی موجودگی میں آپ سے مل نہیں سکتی، ملنے نہیں آ سکتی۔ اس کی بات سنتے ہی عدیل احمد نے اپنے کان سے فون اٹھا کر اچنبے سے اس لڑکی کو دیکھا جو اس کی بیوی ہونے کے باوجود یہ کہہ رہی تھی، ٹھیک ہے تو پھر آپ فون پر ہی سن لیجیے۔ میں کہنا چاہتا تھا کہ… اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کی والدہ کمرے میں داخل ہوئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اس کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر گر گیا۔ وہ سائڈ ٹیبل کے پاس کھڑی تھی اور وہاں پانی کا جگ رکھا ہوا تھا۔ فون ڈائریکٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر پانی میں گر گیا۔ اسے زوروں کا رونا سا ہوا۔ بیٹا تم رو کیوں رہی ہو؟ اس کی والدہ نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا۔ امی، عدیل کا فون تھا، 2 بار وہ مجھے کچھ کہنا چاہتے تھے کہ کوئی ضروری بات ہے۔ ایک بار وہاں چھت پر خرم آ گئے، ابھی میں بات کر رہی تھی کہ میرا فون ہی پانی میں گر گیا۔ اس کی والدہ نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، ویسے تمہیں یہ بات بتانے آئی تھی کہ اگلے ہفتے تمہاری رخصتی رکھی گئی ہے۔ یہ سنتے اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنی والدہ کی طرف دیکھا۔ کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ وہ سخت حیران تھی۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ عدیل احمد نے تمہیں بتایا نہیں؟ خیر تمہارا تو فون ہی گر گیا نا، میں تمہیں بتا دیتی ہوں۔ بہت مبارک ہو بیٹا، اب اس 1 ہفتے میں بہت سی تیاریاں کرنی ہیں۔ تمہارے تایا جان نے تو کل بالکل سادگی سے کرنے کا کہا ہے، پر کچھ نہ کچھ تو اہتمام کرنا ہوگا نا۔ اس کی والدہ اور بھی بہت کچھ کہتی رہی، لیکن ساریہ گل کا دماغ اسی بات میں اٹک گیا۔ اب نہ تو اسے عدیل کا نمبر یاد تھا اور کسی اور سے نمبر دوبارہ سے لیتے ہوئے اسے شرم سے محسوس ہوئی، اس لیے وہ بات وہیں رہ گئی۔ دراصل قدرت کو ساریہ گل کو اس درد سے گزارنا تھا جو عدیل احمد نے رخصتی کے وقت اسے دیا۔ بارات کے ساتھ خود آنے کے بجائے طلاق نامہ بھجوا دیا۔ وہ اپنی زندگی ختم کرنے کے در پہ تھی کہ بروقت اس کی والدہ نے اسے بچا لیا اور یوں اسے فیصلہ سنایا کہ اس کی شادی عدیل احمد کے چھوٹے بھائی راحیل احمد خاندان کی عزت بچانے کی غرض سے طے کر دی گئی ہے۔
وہ بے انتہا مجبور ہو کر یہ شادی کر تو چکی تھی، لیکن اس کا دل و دماغ اس نئے رشتے کو قبول کرنے سے بالکل انکاری تھا۔ راحیل احمد سے شادی کے دوسرے دن وہ سو کر اٹھی تو وہ اسے مسکراتا ہوا وہیں اس کے سرہانے کھڑا دکھائی دیا۔ ایک جھٹکے سے وہ اٹھ بیٹھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس کے سوال پر راحیل احمد کی آنکھیں ابل پڑی۔ یہ کیسا عجیب سوال ہے؟ یہ میرا کمرہ ہے، ظاہر ہے یہاں پر ہی نظر آؤں گا نا آپ کو۔ اس کے سوال پر وہ ہنستے ہوئے سے وضاحت کرنے لگا۔ اگلے ہی لمحے سارے کو اپنا آپ awkward سا محسوس ہوا۔ کتنا بج گئی ہے؟ اتنی دیر ہو گئی آپ نے مجھے اٹھایا ہی نہیں۔ اس پر دوبارہ سے غصہ کرنے کا بہانہ ڈھونڈنے لگی۔ راحیل احمد نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ میں نے سوچا شیرنی سو رہی ہے نا تو جگانا مناسب نہیں ہے۔ اس نے شرارت سے اپنی زبان دانتوں تلے دبائی اور ناشتے کی ٹرے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے ناشتہ کر لیا ہے، آپ بھی کر لیجئے گا۔ وہ دوبارہ سے صوفے پر بیٹھ گیا اور لیپ ٹاپ چلانے لگا۔ یہاں ناشتہ کیوں کرنا ہے؟ باہر تائی جان کیا سمجھیں گی؟ وہ اس سے پوچھنے لگے۔ باہر مت کرنا، یہیں کر لینا، فائدے میں رہو گی۔ وہ دوبارہ سے اسے سمجھانے لگا۔ یہ آپ کی اپنی منطق ہوگی، اپنی منطق اپنے پاس رکھے۔ میں نے آپ سے مشورہ نہیں مانگا ہے۔ آپ جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں کہ یہ شادی کن حالات میں ہوئی ہے، چنانچہ اگر ہم دونوں ایک دوسرے کو سپیس دیں تو بہتر رہے گا۔ اگلے لمحے اس نے اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے اور اپنا حلیہ درست کر کے رات کو پہنا ہوا سوٹ تبدیل کیا۔ باہر کی جانب جانے لگی تو اس کے مجازی خدا راحیل احمد نے اسے روک لیا۔ ایک بار پھر سوچ لیں، باہر مت جائیں۔ کچھ سوچ کر ہی آپ کو کہہ رہا ہوں نا، میری بات پر عمل کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ وہ آگے بڑھ کر اسے روکنے لگا۔ ساریہ گل کا دماغ بھگ سے اڑا اور وہ اس کا ہاتھ سائڈ پر کرتے ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ جیسے اس نے ڈائننگ روم میں قدم رکھا، اگلے ہی لمحے وہ برف کی بندگی وہاں سامنے عدیل احمد بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ کیسی ہو تم؟ بہت مبارک ہو تمہیں پھر، کہتے ساتھ اس کا تعارف اپنے برابر میں بیٹھی ایک خوبصورت سی لڑکی سے کروایا۔ میٹ مائی وائف دانیہ۔ اور دانیہ تم اسے تو اچھی طرح جانتی ہو نا، یو نو میری ایکس وائف۔ آخری جملہ اس نے قدرے سرگوشی میں دانیہ کے کان کے قریب جھک کر کہا۔ ساریہ گل کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اسے بے اختیار راحیل کی بات یاد آئی۔ آپ نہ جائیں تو بہتر ہوگا۔ ایک بار پھر سوچ لیں، اور کاش مان ہی لیتی تو آج اسے اپنی خوشیوں کے قاتل سے ملاقات کا شرف حاصل نہ ہوتا۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹی، اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی جھمکی۔ عدیل احمد غور سے اسے دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹ کر روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف جاتی، اس کا کندھا کسی کے چوڑے شانے سے ٹکرایا۔ اسے مڑ کر دیکھا تو راحیل احمد وہاں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ شی از مائی وائف مسٹر راحیل احمد۔ خان مسکرا کر اس نے آگے بڑھ کر ساریہ گل کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ان دونوں سے کہا تو وہ دونوں حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ چلے ساریہ، ہم کمرے میں ناشتہ کر لیتے ہیں۔ پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں لے آیا۔ دروازہ بند کیا تو ساریہ کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر زاروں کی تار رونے لگی۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ساریہ، تم جیسی مضبوط لڑکی عدیل احمد جیسے شخص کے لیے اپنے آنسو بہا رہی ہے۔ تمہیں تو شکر کرنا چاہیے کہ وہ تمہیں چھوڑ چکا ہے، اور کم از کم منافقت نہیں کی۔ تم سے سیدھے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ تم سے محبت نہیں کرتا تو زندگی بھی نہیں گزارے گا۔ ایسے شخص کے لیے اپنے آنسو کیوں ضائع کر رہی ہو؟ وہ وہاں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے آنسو پوچھنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھانے لگا، لیکن اگلے ہی لمحے ٹھہر گیا۔ ساریہ نے اپنا چہرہ پیچھے کر لیا۔ مجھے اکیلا چھوڑ دیجیے، اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر راحیل احمد سے کہا تو ایک لمحے کے لیے اسے بہت برا محسوس ہوا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ پھر اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ ساریہ نے آگے بڑھ کر کنڈی لگائی اور وہیں دروازے سے ٹیک لگا کر آنسو بہانے لگی۔ میں تمہیں اپنے دل سے تو نکال چکی، لیکن آج تم میری نظروں سے اتنا گر چکے ہوگے، میں تم سے باقاعدہ طور پر نفرت محسوس کر رہی ہوں، اس نے چیخ چیخ کر عدیل احمد سے غائبانہ طور پر کہا۔ اپنی زندگی کا کیسا ستم تھا کہ وہ اس کے سامنے ہو کر بھی اس کا نہ تھا، اور وہ اس کے پاس ہو کر بھی اس کے دل میں حکمرانی نہ کر سکے۔ کاش ماں بابا آج بچپن سے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر کرتے تو جو سال میں نے عدیل احمد کے انتظار میں، اس کی یاد میں، اس کی محبت میں گزارے، وہ یوں رائگاں نہ جاتے۔ اسے اپنا آپ خالی خالی سا محسوس ہونے لگا۔ کافی دیر تک وہیں بیٹھی رہی۔ کمرے کا دروازہ کچھ دیر بعد بجا تو
اس نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کر کے فوراً سے دروازہ کھولا۔ سامنے راحیل کھڑا تھا۔ میں اندر آ جاؤں؟ کافی دیر ہو گئی، کمرے سے در بدر ہوں۔ وہ وہیں کمرے سے باہر کھڑا ہو کر ابی سے اجازت لے رہا تھا۔ اس نے کچھ بھی نہ کہا، بس جگہ چھوڑ دی۔ وہ اندر داخل، اب ٹھیک ہیں آپ؟ اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھنا چاہا تو ساریہ نے ایک دم سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے امی کے گھر جانا ہے، اگلا حکم صادر کیا۔ ٹھیک ہے، لے جاتے ہیں، تیار ہونا ہے کہ ایسے چلنا ہے؟ وہ گاڑی کی چابی اٹھا کر جانے لگا، لیکن پھر اگلے لمحے اس نے ساریہ کی طرف دیکھا۔ کیا آپ میرے ساتھ رکشے میں بیٹھنا پسند کریں گے؟ کیونکہ میرے پاس گاڑی نہیں ہے اور باہر کھڑی گاڑی عدیل صاحب کی ہے۔ آپ اس میں تو سوار نہیں ہوں گے، اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ ساریہ نے کڑی نظروں سے مڑ کر اسے دیکھا تو وہ وضاحت دینے لگا۔ ٹھیک ہے، کہتے ساتھ ہی وہ باہر نکل گئی۔ عدیل وہاں گاڑی میں بیٹھا دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں گھر سے نکلے تو راحیل نے اسے وہیں کھڑا ہونے کا کہا اور خود رکشہ کروانے کے لیے آگے بڑھ گیا۔ عدیل گاڑی سے اترا اور چند قدم چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، تمہیں اتنے سال اپنے نکاح میں رکھا اور پھر تمہیں عین بارات والے دن طلاق بھیج دی، لیکن تم نے کیا کیا اپنی زندگی کے ساتھ؟ تم نے میرے چھوٹے بھائی سے شادی کر لی۔ دراصل اس بات کے پیچھے تمہارا کیا مقصد تھا؟ کیا تم میری نظروں میں رہنا چاہتی ہو یا پھر تم نے مجھ سے بدلے کے لیے شادی کی ہے؟ عدیل احمد کے الفاظ تھے یا زہر میں بھجے ہوئے کہ جو سیدھا ساریہ گل کے دل میں اتر گئے۔ اور صرف ساریہ نہیں بلکہ راحیل نے بھی اس کا یہ حرف زہر میں بھجا سنا تھا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے اور وہ چند قدم آگے آئے۔ مسٹر عدیل احمد، یہ میری زندگی ہے اور اس کا میں جو چاہے فیصلہ کروں۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ میری زندگی کے بارے میں سوال کریں۔ جہاں تک شادی کا تعلق ہے تو جب آپ سے ٹوٹ گئی ہوں تو پھر میں جس سے چاہے شادی کروں۔ آپ کو کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اپنے راستے، میں اپنے راستے۔ آئندہ مجھ سے یہ سوال کرنے کی ضرورت بھی محسوس مت کیجیے گا کہ آپ میرے کچھ بھی نہیں لگتے۔ جس کے سامنے میں جواب دہ ہوں، اس نے انگلی اٹھا کر اسے سخت لہجے میں جواب دیا۔ راحیل نے مسکرا کر ساریہ کی طرف دیکھا۔ چلے، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ ساریہ نے اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر اس کا بڑا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام دیا اور وہ دونوں مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے رکشے میں بیٹھ گئے۔ عدیل احمد کی نظروں نے دور تک ان کا پیچھا کیا۔ دراصل میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں ایک ہیپی کپل کی طرح پریٹینڈ کریں تاکہ کوئی بھی منہ اٹھا کر آپ کو اور مجھے باتیں نہ سنا سکے۔ اس نے گلا کھنکار کر ساریہ کو اپنی جانب متوجہ کیا، جو رکشے سے باہر نظر آنے والے مناظر پر اپنی پوری توجہ کیے ہوئے تھی۔ اس کی بات پر چونک کر اسے دیکھا۔ مجھے ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی میرے بارے میں جو بھی سوچے وہ سوچ لے، مجھے اب کسی کی کوئی فکر نہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کا مائکا آیا تو وہ اتر کر اندر چلے گئی۔ پلٹ کر راحیل احمد سے یہ تک نہ پوچھا کہ وہ اندر آ رہا ہے یا واپس جا رہا ہے۔ راحیل احمد نے اگلے ہی لمحے رکشے والے کو آگے بڑھنے کا کہا اور یوں وہ تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ وہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھے لیٹی ہوئی تھی کہ جب اس کا موبائل بجا۔ رات کے 10 بج رہے تو اس نے نمبر دیکھ کر فون کر دیا۔ ہو نہ ہو یہ راحیل ہی تھا۔ کیا ہوا بیٹا، فون اٹھاؤ نا، تمہارے شوہر کا فون ہے، کاٹ کیوں رہی ہو؟ اپنی ماں کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر ناگواری ابھری اور دوسرے لمحے اس نے فون اٹھایا۔ کہا تم، میں نیچے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، آ جاؤ۔ اس کی بات سنتے ایک لمحے کے لیے اس کا دماغ بگ سے اٹھا۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے لینے کے لیے آنے والے؟ میرا گھر ہے، آپ کو کس نے یہ حق دیا کہ آپ مجھے ایک ہی دن میں لینے آ جائیں؟ اس کی بات سن کر راحیل کو شوق سا لگا، لیکن پھر اگلے لمحے اس نے اپنے لہجے کی ٹون مسکراتے ہوئے رکھی۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں آپ کا شوہر نامدار ہوتا ہوں۔ شاید آپ بھول گئی ہیں۔ نہیں، میں نہیں بھولی، لیکن آپ بھول گئیں کہ یہ رشتہ زبردستی کا رشتہ ہے جس میں میری کوئی مرضی شامل نہیں تھی۔ اس نے ایک بار پھر سے راحیل کو جتاتے ہوئے کہا تو وہ افسوس سے اس کی بات سن کر رہ گیا۔ لیکن اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، آپ نیچے آئیں، میں انتظار کر رہا ہوں۔ اس کا حکم سن کر ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہ کہ وہ راحیل کا سر پھاڑ دے، لیکن وہ ایسا صرف سوچ ہی سکتی تھی۔ میں نہیں آ رہی، میں یہیں ٹھہرنا چاہتی ہوں اور آپ کو یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اچھا، کیوں ضرورت نہیں تھی؟ اس کے لہجے کی سختی برداشت کرتے اسے اپنا لہجہ مسکراتا ہوا رکھا۔ کتنی بار آپ کو یاد دلاؤں کہ یہ شادی زبردستی کی شادی ہے، آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ وہ اونچا اونچا کہنے لگی تو
راحیل نے مسکراہٹ ضبط کی۔ اسے خرم وہی مل گیا اور اس نے اسے اس کے کمرے کی راہ دکھائی۔ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ اندر چلے جائیں نا، خرم نے سرگوشی نما انداز میں کہا تو وہ سیڑھیاں چڑھ کر اس کے کمرے کی طرف کھڑا اس سے بات کرنے لگا۔ خیر زبردستی تو نہیں، لیکن میں کر بہت کچھ سکتا ہوں۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ دروازے کی طرف پشت کرتے ہوئے بات کر رہی تھی۔ یہ منظر راحیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، میں فون رکھ رہی ہوں، اس نے غصے سے کہا۔ جیسے ہی فون رکھ کر پلٹ کر پیچھے ہوئی تو وہ اپنے پیچھے کھڑے اپنے شوہر راحیل احمد کے سینے سے جا لگی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے تک آنے کی؟ وہ اس کا سوال سن کر ہنس پڑا۔ ویسے جیسے آپ کی ہمت ہوئی ہے کل رات سے میرے کمرے میں سونے کی، وہ بھی کہاں باز آنے والا تھا، دو بدو جواب دینے لگا تو ساریہ کو غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ وہ میری مجبوری تھی، اس نے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دی۔ تو یہ میری مجبوری ہے؟ وہ سینے پر بازو لپیٹے اسے اپنی نگاہوں میں بسائے کہنے لگا۔ آپ غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ چیخی۔ صحیح فائدہ کیسے اٹھاتے آپ سکھا دینا۔ اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کرنے لگا۔ کیوں میرا صبر آزما رہے ہیں؟ وہ وہیں بیٹھ کر اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرا کر کہنے لگی۔ میں آپ کا صبر آزما نہیں رہا، لیکن آپ کا صبر بڑھا رہا ہوں۔ وہ بھی اس کے برابر میں بیٹھا اسے سمجھانے لگا۔ عدیل بھائی ایک ہفتے ہم سے ہمارے گھر میں موجود ہیں اور آپ کا یوں چلے جانا انہیں لگے گا کہ شاید آپ ان کے فیصلے پر پچھتا رہی ہیں۔ میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے آپ کو لینے آ گیا، لیکن اگر آپ یہی رہنا چاہتی ہوں تو ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ آخری جملہ اس نے انتہائی درد بھری آواز میں کہا اور اٹھ کر جانے لگا تو ساریہ نے فوراً سے کھڑے ہو کر اسے روک لیا۔ میں چل رہی ہوں آپ کے ساتھ، اس نے بمشکل اپنی ہنسی دبائی اور پیچھے مڑ کر سنجیدہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ چلیں آ جائیں، پھر میں اپنے دوست کی بائک لے کر آیا ہوں۔ وہ اسے کہنے لگا تو ایک دم سے وہ گھبرا گئی۔ بائک؟ میں کبھی بائک پر نہیں بیٹھی، نہ مجھے بیٹھنا آتا ہے۔ اس کی یہ گھبراہٹ دیکھ کر اسے بے طرح ہنسی آئی، لیکن اس نے اپنی مسکراہٹ پر قابو پایا۔ کوئی بات نہیں، میں ہوں نا، میں سکھا دوں گا، آپ چلے تو صحیح۔ وہ دونوں سب کو خدا حافظ کہہ کر باہر آئے تو وہاں ایک نئی بائک کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہاں شادی کے دوسرے دن اپنی نئی نویلی دلہن کو رکشوں میں گھماؤں۔ دوست سے ادھار لے کر آیا ہوں، لیکن سارے نے اس کا پورا جملہ سنا ہی نہیں۔ اس کا ذہن تو نئی دلہن پر ہی ٹک گیا۔ ہیلو میڈم، کہاں کھو گئی ہیں آپ بھی جائیں اور بیٹھیں اس پر، یہ دیکھیں ایسے بیٹھتے ہیں۔ اس نے اسے بائک کے اسٹینڈ پر پاؤں رکھ کر چڑھ کر بیٹھنا سکھایا۔ یہ مشکل ہے، میں نہیں بیٹھ سکتی۔ اس نے کوشش کی تو وہ لڑکھڑانے لگی۔ اوفو، اتنا بھی مشکل نہیں ہے، لائیں میں آپ کی مدد کرتا ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر ساریہ کا ایک ہاتھ اپنے کندھے پر رکھا اور دوسرا ہاتھ پکڑ کر اسے سہارا دے کر بٹھا دیا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اب کیا ہوا؟ بیٹھ تو گئی ہوں نا؟ وہ بائک کا کیریئر تھامے ہوئے تھے۔ جلدی کرو، میں گر جاؤں گی، لڑکھڑا رہی ہوں۔ میں کہاں بیٹھوں؟ آپ کے سر پر بیٹھوں یا ٹینکی پر بیٹھ کر بائک چلاؤں؟ آپ اتنا آگے بیٹھ گئی ہیں، وہ سر پیٹ کر کہنے لگا۔ تو ساریہ کو ہنسی آ گئی۔ اب مجھے پھر اترنا پڑے گا، پھر مجھے کون بٹھائے گا؟ دوبارہ اتنی مشکل سے میں بیٹھی تھی۔ وہ بیزار دکھائی دینے لگے۔ آپ اترے تو صحیح، دوبارہ بٹھا دیتا ہوں۔ جیسے ہی وہ اتری تو راحیل احمد اسے کمر سے پکڑ کر اونچا اٹھایا اور بائک پر بٹھایا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب راحیل کا پاؤں پھسلا اور وہ اس پر جا گرا۔ اگلے لمحے راحیل نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں پکڑ لیا۔ اب سچویشن یہ تھی کہ وہ دونوں بائک پر جھول رہے تھے۔ راحیل کی نظریں اس کے چہرے پر ہوتے ہوئے اس کی ناک میں پہنی چمکدار لونگ پر ٹھہر گئی جو اس کے حسن کو خیرہ کر رہی تھی۔ تم پر یقین کر کے بندہ اسی طرح گر جاتا ہے۔ وہ اگلے ہی لمحے پزل ہو کر سیدھی ہوئی تو راحیل نے فوراً سے فاصلہ اختیار کیا۔ آئی ایم سوری، بس پتہ نہیں کیسے پاؤں پھسل گیا۔ وہ بائک پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا اور اگلے ہی لمحے زن سے بھگا کر لے گیا۔ آرام سے چلاؤ، میں گر جاؤں گی۔ اسے اپنے کان کے قریب آتی اس کی چیخ سنائی تھی جو اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھینچے ہوئے تھی۔ تو آپ مجھے پکڑ لینا، آپ کو کس نے روکا ہے کمر سے پکڑ لیں، کندھے سے پکڑ لیں، میرے کان ہی پکڑ لیں، میں نہیں گروں گا اور نہ ہی آپ کو گرنے دوں گا۔ اس کا کہکا سنائی دیا تو ساریہ کا دل چاہ کے وہ اسے دھکا دے دی، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی کہ وہ خود بھی اس کے ساتھ ہی گر پڑتی۔ طوفان کی طرح بائک ہوا سے باتیں کرتے ہوئے گھر پر پہنچی تو وہ اتر کر گہرے گہرے
सांस लेने लगी। आप तो ऐसे कर रही हैं जैसे पहाड़ से हाइकिंग करके आ रहे हैं। उसकी इस हालत पर वो जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन अगले ही लम्हे उसे चुप होना पड़ा कि सारिया की घुरी ने उसे सब कुछ समझा दिया था। वो मुंह फुलाकर अंदर जाने लगी तो राहील ने उसे पुकारा, एक्सक्यूज मी, आप भूल गई हैं हमें हैप्पी कपल प्रिटेंड करना है। उसकी बात सुनकर उसने गहरी सांस भरी। राहील ने बाजू आगे बढ़ाया, थाम लीजिए, थाम लीजिए, कभी कोई ऐसा शॉट देखा जो बीवी का इतना साथ दे। उसकी बात पर एक लम्हे के लिए सारे की नजरें राहील के चेहरे पर उठी और अगले ही लम्हे झुक गई कि उसकी आंखों में उसे एक अजीब सा जज्बा दिखाई दे रहा था। दूसरी लम्हे उसने उसे बाजू से थाम लिया। रेडी हैं आप, चलें। उसकी बात पर सारिया मुस्कुराने लगी। मुस्कुराते हुए बहुत प्यारी लगती हैं, ऐसे ही मुस्कुराती रहा करे। उसके कान में सरगोशी करने लगा, अब बहुत ज़्यादा फ्री होने लग गए हो तुम। सारिया की गोसीली आवाज़ सुनकर वो हंसने लगा। हम बाज नहीं आएंगे, हम बाज नहीं आएंगे। गाते हुए वो अंदर आया तो अदील और उसकी बीवी से वहीं नजर आ गए। वो दोनों को नज़रअंदाज करके अपने कमरे में आ गए। मैडम अब कमरे में चले गए हैं, बाजू छोड़ दीजिए। दिखने लगा कसम से इतना वजन डाल दिया है। उसकी बात पर सारे ने अगले लम्हे उसका बाजू छोड़ दिया। वो तो अदील और उसकी बीवी को देखकर एक अजीब से एहसास में मुब्तला हो गई थी। अब सो जाएं, बहुत बाइक एडवेंचर हो गया, मैं भी थक गया हूँ। कसम से शादी के बाद ये ड्यूटियाँ भी निभानी पड़ती हैं, पता ही नहीं था। वो झुककर अपने जूते उतारने लगा और सारिया से कहने लगा, लेकिन वो अपनी अपनी सोचों में मगन थी। राहील अहमद ने अफसोस से उसे देखा। उसने अपनी पूरी कोशिश की थी कि उसका ध्यान अदील और उसकी बीवी की तरफ ना जाए, लेकिन उसके चेहरे से लग रहा था कि वह इन दोनों के बारे में सोच रही है। आसान नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इस दुख से बाहर निकाल दूँ। राहील ने दिल ही दिल में खुद से वादा किया और उस पर अमल करने की ठान ली। अच्छा, मैं अपने दोस्तों में जा रहा हूँ, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो नहीं है ना? वो सारिया से मुखातिब हुआ। उनकी शादी को 2 हफ्ते होने के करीब थे और दोनों के दरमियान अजनबियत अभी भी बरकरार थी। नहीं, मुझे भला क्यों ज़रूरत होगी, और मुझे क्यों बता रहे हो? जहाँ दिल चाहे जाओ। उसकी बात सुनकर राहील एक लम्हे के लिए चुप हो गया और अगले ही लम्हे बजते हुए कहने लगा, अरे मैंने अपने दोस्तों से सुना कि कुछ आदाब शादी होते हैं, बीवियाँ दोस्तों में जाने नहीं देती। सोचा शायद आप भी उनमें से एक होंगी। यानी मुझे तो ये भूल ही गया कि आप इंतहाई अनोखी बीवी हैं जो अपने शौहर को शत्तर बेमहार की तरह खुली छोड़ रही हैं। उसने अपने हाथ में घड़ी पहनते हुए कहा और अगले ही लम्हे अपनी बात पर हंसते हुए जाने लगा तो सारिया ने उसे रोक दिया। क्या हुआ बेगम साहिबा, आपका इरादा बदल गया है क्या? उसके पुकारने पर उसने पलट कर सारिया से कहा, नहीं, मैं जानती हूँ कि मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है और कल से मुझे यूनिवर्सिटी ड्रॉप करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपका हुक्म। उसने अपने सीने पर हाथ रखकर सर झुकाया और वहाँ से निकल गया। सारिया उसके बारे में सोच कर रह गई। वो शख्स हर मुमकिन हद तक उसे खुश रखने की कोशिश कर रहा था और तो वो उसे अभी तक नज़दीक भी नहीं आया, लेकिन फिर भी दिल पता नहीं क्यों उसकी तरफ माइल ही नहीं हो पा रहा था। उसने अपनी सारी तवज्जो लैपटॉप पर मरकूज कर दी, जहाँ वो अपने पढ़ाई के मुतालिक कुछ मवाद तलाश कर रही थी। ताया और ताई किसी शादी की तकरीब में गए हुए थे और अभी तक उनकी वापसी नहीं हुई थी। रात के 10 बज रहे थे। मौसम ख़राब होने लगा, तूफ़ानी हवाएं चलने लगी। ऐसे में घर के दरवाज़ा बजा तो वो उछल कर डर गई और खोलकर सामने मौजूद शख्सियत को देखा तो अगले ही लम्हे सांस लेना भूल गई। अदील अहमद उसके सामने खड़ा था। उसे गौर से देखने लगा। सारिया, मेरी बात सुनो। मुझे हाथ से पकड़कर खींच कर अंदर ले गया तो वो उसकी इस जुर्रत पर हैरान रह गई। हाथ छोड़े मेरा। उसने उसका हाथ छुड़वाया। मेरी बीवी मुझे छोड़ गई है। वो मेरे म्यार के मुताबिक नहीं निकली। उसे बस पार्टियाँ अजीज थी, शौहर उसकी ज़िंदगी में कहीं भी नहीं था। मैंने उसे छोड़ दिया और मैं अब दोबारा तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। वो वहीं सोफे पर बैठकर उसके सामने कहने लगा। सारिया का दिल चाहा कि वो टेबल पर रखा गुलदस्ता उठाकर उसके सर पर दे मारे। ये क्या बकवास है? जानते भी हैं कि आप क्या कह रहे हैं? उसकी बात सुनकर एक लम्हे के लिए उसके होश उड़ गए। अच्छी तरह जानता हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। तुम चाहो तो सब ठीक हो सकता है। देखो, तुमने तो दूसरी शादी भी कर ली है ना। अब अगर तुम राहील से तलाक ले लोगी तो हमारा रिश्ता भी जायज़ हो जाएगा। तुम क्या कहते हो इस बारे में? तुम तैयार हो ना? मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम अभी तक मेरी यादों के सहारे बैठी हुई हो और राहील को छोड़ने में 1 मिनट नहीं लगाओगी।
تم دونوں جتنا بھی پریٹینڈ کر لو لیکن ان دونوں ایک ساتھ خوش نہیں ہو، یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس کی بات سن کر ساریہ کی توہین کا احساس شدت سے ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر عادل احمد کو ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ تمہاری نظر میں کوئی کھلونا ہوں جسے جب چاہے تم اپنا لو اور جب چاہے چھوڑ دو؟ جب تک بات راحیل کی ہے میں اسے کبھی نہیں چھوڑ سکتی، وہ تم سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ اس نے مجھے ایک بار بھی تم سے محبت کا طعنہ نہیں دیا، بلکہ تم سے محبت تو میرے لیے گالی بن کر رہ گئی ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ اور ہاں، آئندہ کبھی اپنی گندی زبان سے میرا نام لے کر مجھ پر نظر رکھنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اکیلے پن کا فائدہ اٹھا کر تم مجھے یہ جتانے آئے ہو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس نے انگلی اٹھا کر اسے باہر جانے کا کہا، لیکن اگلے ہی لمحے عادل احمد نے آگے بڑھ کر اس سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی۔ اس کا ہاتھ تھام کر اسے خود کی طرف کھینچا۔ دوسری لمحے عادل کو کسی نے زور سے کھینچ کر زمین پر پٹخ دیا۔ آپ کی ہمت کیسی بھی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ راحیل کی آواز سن کر وہ شوق رہ گیا۔ ساریہ دوڑ کر اس کے سینے سے جا لگی۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ چلے جائیں یہاں سے ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں۔ اسے موقع کا فائدہ اٹھایا۔ عادل کے لیے شرمندگی کا مقام تھا، وہ اٹھ کر فوراً سے باہر چلا گیا۔ راحیل نے آگے بڑھ کر ساریہ کو اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ مجھے پتا ہوتا اگر یہ آج گھر پر آئیں گے تو میں تمہیں کبھی اکیلا نہ چھوڑتا۔ اس کے بال سے ہلا کر اسے چپ کروا رہا تھا اور وہ اس کے سینے سے لگی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اچھا بس اب چپ ہو جاؤ، تم شیرنی بنی اچھی لگتی ہو، روتی ہوئی بالکل اچھی نہیں لگتی۔ اس کی بات سن کر ساری نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور مسکرانے لگی۔ تم بہت اچھے ہو، مجھے معاف کر دو اگر میں نے تم سے بدتمیزی کی، بس میں تمہیں پہچان ہی نہ سکی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے راحیل سے کہا تو راحیل نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وعدہ کرتا ہوں کبھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، مجھے اپنی باہوں کے حصار میں لیتا ہوا کہنے لگا۔ ساریہ کے دل میں ایک سکون سا اتر گیا۔ میں بھی آپ پر غصہ نہیں کروں گی، وہ اس سے کہنے لگی۔ نہیں نہیں، آپ تو شیرنی اچھی لگتی ہیں۔ اس کی بات سن کر ساریہ نے اسے ایک مکہ رسید کیا۔ بدتمیز اتنی بھی خطرناک نہیں ہوں میں، اس کا کان کھینچ کر کہنے لگی۔ ہاں ہاں، خطرناک نہیں ہے، خوفناک ہے۔ اس کی بات پر ساریہ نے اسے گھورا۔ ارے میرا مطلب ہے میری ہیں بس۔ آخری بات پر ساریہ کے چہرے پر حیا کی لالی بکھر گئی اور وہ مسکرا کر رہ گئی۔ زندگی حسین ہو گئی تھی، اسے اور کیا چاہیے تھا؟ عادل احمد جیسے شخص سے جدا ہونا اس کے لیے ایک بہترین مصلحت تھی جسے وہ آج جان گئی تھی اور اس کا رواں رواں شکر گزار تھا۔ تو ڈیئر ریڈر، یہ تھا ہمارا آج کا انٹرسٹنگ اور مزے کا ناول۔ اگر آپ مزید ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ایک چھوٹا سا کمنٹ بھی لازمی دیں۔